وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے 4 حصہ دوم اور درس کا نمبر ہے 1536. آج کا موضوع کیا ہم خواہشات نفس کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون. بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 1. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون. اور جو زکوٰۃ کا فعل کرنے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ مومنون ہے، مکی صورت ہے. گزشتہ سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا اور گزشتہ سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ 11 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے حاملین کی صفات بیان کر رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو ان صفات کے مالک ہوں گے وہ جنت الفردوس میں جائیں گے. اب دیکھیں بظاہر کتنا آسان طریقہ ہو گیا ہے اور کہ اس میں کوئی یعنی کوئی ایکسٹرا چیز تو نہیں ہے. وہ چیز جو ہمارے پاس نہ ہو وہ تو ہم سے طلب ہی نہیں کی جا رہی. جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کا مطالبہ ہے. ہمارے معمولات اللہ تعالیٰ فرما رہے تم اپنے معمولات درست فرما لو اور چند چیزوں کا اہتمام کر لو تو جنت تمہاری ہے. جنت کی دراصل اللہ تعالیٰ نے بڑا رحیم و کریم ذات ہے، بڑا مہربان ہے، تو جنت تقریباً مفت ہے بالکل. یعنی دیکھیں جنت کی، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ جب ہمیں آسمان سے اتارا تھا تو جنت کی قیمت ہماری جیب میں رکھ دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی دیکھیں ہم کسی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ہم مخلوق ہیں اللہ کی، ہم انسان ہیں، کسی پر اس کی یعنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں. اب ایک مزدور ہے تو اس سے عام طور پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن کوئی اسے نہیں کہتا کہ بھئی تم 24 گھنٹے بنا رکے تم نے کام کرنا ہے، نہ آرام کرنا ہے، نہ کھانا کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ پینا ہے۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، ڈیوٹی کے 8 گھنٹے عام طور پہ ہوتے ہیں، اور کھانا پینا، اس میں بھی نماز وغیرہ جو بھی ہے، آرام تھوڑا سا۔ تو ہم مخلوق ہیں اللہ کی، تو لیکن کسی پر ہم اس کی بوجھ سے زیادہ کام ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہیں کرتے، اور ہم خود بھی نہیں کرتے، یعنی کر بھی نہیں سکتے۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ 1 من وزن اٹھا سکتے ہیں، تو آپ 10 من تو نہیں اٹھا سکتے، اور کوئی اگر آپ کو کہے بھی تو آپ کہیں گے کہ میں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں جنت الفردوس کے لیے بنایا ہے کہ ہم جنت الفردوس چلے جائیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس جنت کی قیمت ہماری جیب میں رکھ دی ہے، اور یہ جو سورہ مومنون کی جو 11 آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان کر دیا ہے۔ بھئی تم ایسا کرو کہ نماز میں ذرا خشوع اختیار کر لو، تم ایسا کرو کہ فضول کام مت کرو، تم ایسا کرو کہ اپنے تزکیہ نفس کا فعل کرتے رہو، اور تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنے وعدوں اور امانتوں کو پورا کرو، اور نماز کو قائم کر لو۔ تو اولئک ھم الوارثون، ساری میں نے آپ کو صفات گنوا دی۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ دیکھیں، بہت بھی آسان کام ہو لیکن آپ کرنا نہ چاہیں تو پھر آپ کے لیے وہ مشکل بن جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کام ہے یہ تو جو طالب مولا ہے ان کے لیے آسان ہے، جو طالب دنیا ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اس وقت ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمیں نیکی جو ہے وہ بھاری لگتی ہے۔ نیکی کا کام کرنا، یعنی اس وقت ہم عام معاشرہ جو ہے وہ نیکی مطلب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی مرضی، یہ نیکی ہے، لیکن یہ ہمیں بڑی بھاری گزرتی ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، اب نماز میں کیا ہے، آپ وقت ہو جائے تو آ کے نماز پڑھ لیں، 10-15 منٹ لگیں گے آپ کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون۔ تو دیکھیں، نیکی مشکل نہیں ہے، یہ مطلب الدین یسر سہلۃ بیضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین آسان ہے، یسر آسان ہے، دین سہل ہے۔ سہل آپ کو میں نے بتایا کہ ایسی اترائی میں چلنے کو کہتے ہیں سہل، عام یعنی اس کے مقابلے میں چڑھائی پہ چڑھنا ہے، یہ تو اترائی ہے، یہ تو فطرت ہے۔ تو جیسے کہ بچہ ماں کے سینے پر منہ مارنے لگتا ہے، تو یہ اس کی فطرت میں اللہ تعالی نے ڈال دیا ہے، ورنہ تو وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بچہ جو ہے، نوزائیدہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، ماں کے سینے سے جو ہے وہ دودھ کھینچنا اس کے لیے آسان ہے، اس کی منہ کی بناوٹ یا یہ وہ بس وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے دودھ لے لیتا ہے ماں کا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے ہر مخلوق کے لیے حضور کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے حضور کا، کل میسر لما خلق لہ، ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بندگی کے ذریعے ہم اپنے مقصد تک پہنچیں گے۔ مقصود اللہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو دین پر غور و فکر کرتے نہیں ہیں، تو پھر وہ بندگی کو ہم نے مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔
اس کے ذریعے آپ نے اپنے رب کے دیدار کا مستحق بننا ہے، بندگی کے ذریعے، بندگی ذریعہ ہے۔ تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فطرت ہے، بہت آسان ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دین جو ہے یہ آسان ہے، دین آسان ہے۔ اور اللہ ابھی گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 78 سورہ حج کی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس نے نہیں رکھی ہے تنگی، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو دین تو آسان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ ایسا ہے، ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں حق کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں، میں آہستگی سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت ہم اپنے آپ کو حق کا محتاج نہیں سمجھتے، دین کا محتاج ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جو دنیا دار ہے، دنیا کے راستے پر ہے، دنیا اس معاشرے کی نظر میں اصل کامیابی جو ہے دنیا کی ہے۔ تو ہم جس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی دین کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے بھی ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا، اور دنیا کا استعمال برا نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہتا رہتا ہوں۔ تو یہ غلط فہمی نہ کریں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے الگ ہو جائیں یا دنیا کو چھوڑ دیں یا دنیا کا کام نہ کریں، دنیا میں آپ ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، سائنسدان نہ بنیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ کو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا مقصد جو ہے صرف مقصد بدل لیں، نیت آخرت کی کریں، ارادہ آخرت کا کریں اور دنیا میں آپ زندگی گزاریں۔ دیکھیں، دنیا میں آپ جیسے زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ذرا احتیاط سے، اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی۔ اگر آپ کی نیت دنیا بن گئی تو پھر چاہے اس میں آپ نے بظاہر اچھے کام بھی کیے ہوں گے لیکن آپ جائیں گے دوزخ میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو فلاح، قد افلح، یقیناً فلاح پا گئے، قد افلح، بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ گارنٹی ہے سر، گارنٹی، جنت الفردوس کی گارنٹی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بہرحال میں مضمون کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ مطلب صلاۃ کا ایک مطلب تو یعنی ایک وسیع، یہ اگر آپ دیکھیں تو دو جگہ یہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں صلاۃ جو ہے خاشعون ہے، اور پھر صلاۃ کا لفظ آیا ہے یحافظون۔ تو خیر صلاۃ کا بنیادی دیکھیں، نماز جو ہے، نماز یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ اور یہ میں آپ کو مضمون بیان کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہاں صلاۃ کا مطلب آیا ہے۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، نماز کا وہ پراپر طریقہ نہیں تھا، یعنی حکم نہیں آیا تھا، لیکن حضور اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے جو طریقہ بھی تھا، لیکن جو پراپر وہ تھا وہ تو 12/90 کو معراج کی رات حکم آیا ہے، باقاعدہ 5 نمازوں کا۔ لیکن نماز مطلب عبادت دیکھیں، ایک اس کا نماز کا عمومی مطلب ہے، آپ کی ساری زندگی نماز بن سکتی ہے اگر ساری زندگی، یعنی آپ اگر اللہ کی اطاعت میں ہے، آپ کی ساری زندگی نماز میں ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ اگر آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں،
آپ کی ساری زندگی نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ لیکن میں آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں، نماز کیا ہے؟ اللہ کی معراج ہے، اللہ کی ملاقات ہے۔ لیکن اگر آپ زندگی ایسا کریں گے کہ آپ اطاعت میں گزارنے لگیں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، تو اللہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، پھر وہ یعنی اللہ کی اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پالو گے۔ پھر وہ مقام احسان کا وہ بات بھی یاد کریں، حدیث جبرائیل میں جو ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، تم زندگی ایسے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھیں یہ دو میں نے آپ کو حدیثیں ملا کر پیش کی ہیں۔ ایک تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ بتایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تو تم اس کو اپنے سامنے پالو گے۔ پھر حدیث جبرائیل میں کیا آتا ہے کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، زندگی ایسے گزارو۔ دیکھیں میں نے وہاں عبادت کا لفظ آیا ہے حدیث میں، لیکن عبادت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، تم زندگی ایسے گزارو۔ تو عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے، چاہے وہ کام دنیا ہی کا کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کو تعجب لگے لیکن بات یہ اصل ہے۔ اگر انسان مومن بن جاتا ہے، اب اس کی منزل اللہ ہے، اب اس کی زندگی میں للہیت آ گئی، ہر کام یہ اللہ کی رضا کے مطابق اور اللہ کی یعنی اللہ کی اطاعت میں، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارے گا، چاہے جو بھی کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ انسان سو رہا ہے تو یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ تم آرام کرو، رات کو میں نے آرام کے لیے بنائے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، تو آرام ضرورت بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ قدرتی طور پہ تو آپ آرام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، دنیا کا کوئی فن سیکھ رہے ہیں، کوئی فن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں، یہ سب عبادت بن جاتی ہے۔ کھانا کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو رکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، جو بھی بنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، دنیا کا کسے کام جو ہے، کوئی کام بھی ہو، وہ عبادت بن جاتا ہے۔ دکان میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، آپ رسیدیں کاٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ عبادت ہے۔ اللہ کی اطاعت میں جو لمحہ بھی گزرتا ہے وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب یہ ایک تو عمومی طور پہ ہے، یہ جو ہماری نماز ہے 5 وقتہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ایک خاص یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک خاص چیز ہے، مومن کے لیے خاص تحفہ ہے کہ تم 5 وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو، مجھ سے بات چیت کرو، مجھ سے وعدے کی تجدید کرو، مجھ سے مدد مانگو، میری تسبیح و تحلیل کرو، اور اپنے جو نظریہ ہے تمہارا اس کا تازہ کرو، اس کی تکرار کرو۔ آپ اللہ اکبر، ہماری اذان جب ہوتی ہے تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس پہ اذان ختم ہوتی ہے۔ آپ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو اللہ اکبر تحریمہ، تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، ساری جب آپ رکوع کے لیے جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صلاۃ جو ہے، دیکھیں نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا ستون کہا ہے،
تو نماز کا تو ایک عمومی مطلب ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اب ہر چیز جو ہے سجدہ ریز ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں خاشعون، جھکنا، تو یہ ہم فی صلاتہم خاشعون کا ایک تو خاص مطلب ہے، ایک عمومی مطلب ہے کہ آپ جھکے، آپ کا جھکاؤ رہے اللہ کی طرف، خاشع، جھکنا، عاجزی سے آپ جھکتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جو نماز میں عاجزی، اب نماز کا تو میں آپ کو دو مطلب بتا رہا ہوں، دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، کہ آپ جب زندگی گزاریں، ایک عمومی مطلب اس کا یہ ہے کہ زندگی آپ یعنی عاجزی میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، تکبر تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے، اللہ بڑا ہے۔ اور ادھر ہم لوگوں نے دیکھیں، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، ہم عاجز، ہم اللہ کے متکبر بندے ہیں، عاجز بندے نہیں ہیں۔ عاجزی ہم نہیں اختیار کرنا چاہتے، عاجزی کی روش ہم اختیار نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ کے ہم خاشع بندے نہیں ہیں، یہ ہم متکبرین بندے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ آج کا مسلمان، ہم سب کے سب اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں وہ آیت میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اصل میں تو دیکھیں اسلام نام ہے جھکنے کا، اللہ کے حکم کے سامنے، فرما برداری کا، عاجزی کا، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی شان کے سامنے، اللہ کے وقار کے سامنے آپ جھک جائیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں سورہ رحمان میں۔ تو یہ صلاۃ اور خاشعون یہ آپ کی عام زندگی میں بھی ہونی چاہیے، اور یہ صفت لازمی ہے، فرض عین ہے، میں آپ کو کہوں فرض عین ہے، جھکنا لازمی ہے۔ یا تو آپ جھکیں گے یا آپ کی گردن میں سریا ہوگا۔ ہماری گردن میں تو سریا ہے، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ تمام معاشرہ جو ہے، یہ اس میں ایک یعنی بگڑا ہوا معاشرہ ہے، یہ تو راہ مستقیم سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں منزل اللہ تعالیٰ کو۔ تو پھر دیکھیں مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اللہ کے یعنی خاشع بندے نہیں ہیں تو پھر آپ متکبر بندے ہیں۔ اگر آپ عاجزی کرنے والے نہیں ہیں، صرف نماز میں عاجزی کا کوئی مطلب نہیں ہے سامعین اکرام یہ تو ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر لیا ہے، یہ نماز کا وقت ہے اور یہ میرے اور جو فضول کام ہیں میری وہ۔ دیکھیں یہ دین کا جو ہے نا، یہ تو ہم نے ساری عمارت منہدم ہے۔ عمارت ہوتی ہے تو وہ پھر نظر آتی ہے کہ ہاں یہ کمرہ ہے، یہ سٹرکچر ہے، یہ اس کے ستون ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ایک عمارت اگر اپنے ستونوں پر گر جائے تو اس میں تو نہ برآمدے کا پتہ چلے گا، نہ کمرے کا پتہ چلے گا، نہ کسی چیز کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ عمارت گر چکی ہے اسلام کی۔ ایک بات میں اصل میں تو اسلام کی ہمارے لیے کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہلواتے ہیں، بس ہمارا قصہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، بس بات ختم۔
زندگی تو ہم بندگی میں نہیں گزار رہے، بے بندگی ہے ہماری زندگی. زندگی تو آئی ہے بندگی کے لیے. انسان کا کمال بندگی میں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے سر کو جھکا دے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے. اگر یہ مخلص ہو تو اس کے لیے اجر ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں چند ایک کام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو وارث ہیں جنت کے، جو ایسے کام کر رہے ہیں یہ تو اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. اور یہ ساری صفات، ان میں سے کوئی صفت آج ہماری نہیں ہے. برا نہ مانے لیکن حقیقت یہ ہے. دیکھیں صفات جو بھی کام ہے اس کا تعلق جو ہے نظریے سے ہوتا ہے، عقیدے سے ہوتا ہے. ہمارا نظریہ دنیا میں زندگی گزارنے کا، یا ہمارا خیال یا ہمارا مدعا وہ دنیا ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے جی رہا ہے، یہ دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. ہم کہتے ہیں دنیا دار، جس نے دنیا کما لی وہ کامیاب ہو گیا. آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی ایسی میں ایسی زیادہ مشکل بات تو نہیں کہہ رہا. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ ایک غریب شخص پر دولت برسنے لگے، کاروبار چمکنے لگے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں کامیاب ہو گیا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں کامیابی کے 100 اصول، یہ آپ کے یوٹیوبر جو ہیں عام طور پہ یہ دنیا کی کامیابی کے لیے آپ کو قرآن و حدیث سے ثبوت پیش کرتے ہیں، اور ساری تقریر ان کی اسی پر ہوتی ہے، دنیا میں کامیابی. اور پھر بڑے جلد سے جلد امیر بننے کے طریقہ یہ کہ آپ یوٹیوب پہ کلپ لگا دیں نا تو بس وہ اربوں پتی. اور ہماری نفسیات تو لوگوں کو معلوم ہے، یوٹیوب پہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ تو بس دنیا ہی کے آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ بھی مطلب وہی کلپ دیکھتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کیا؟ دنیا، لذات دنیا. اللہ تو بہرحال مسئلہ جو ہے یہ ذرا ٹیڑھا ہے. ہم مومن نہیں ہیں اور ہم میں یہ صفات بھی نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. قد افلح المؤمنون، یہ تمام، اس میں ایک صفت بھی ہماری نہیں ہے. بات میں تو کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن ایک صفت بھی نہیں ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے، ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. ہمارا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ہے نا، لیکن ہمارا رخ ہو گیا ظاہر کی طرف، دنیا کی طرف. اور یہ کوئی اتنی مشکل میں جملے تو نہیں کہہ رہا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا ہمارے لیے محال ہے، بہت مشکل ہے. میاں ہے، بیوی ہیں، کوئی بھی بات نازک طبع نازک پر گراں گزرے تو بس ناراضگی شروع ہو جاتی ہے. اب وہ ناراضگی جب تک ٹائم نہیں گزرے گا یا کچھ ایسا وہ نہیں ہوگا تو وہ ناراضگی تو آپ اپنے موڈ کو فوراً نہیں بدل سکتے. آپ کا موڈ آپ کے نفس کے خواہشات کے تابع ہے. یہ ایک میں عورت اور مرد دونوں کے لیے، آپ کو جب غصہ آتا ہے تو بس آپ غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جب آپ غافل ہوتے ہیں تو بس وہ غافل کا مطلب آپ دنیا کی کوئی خوشی ہے اور کوئی بھی ہے، کوئی نظارہ ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی سیر ہے، وہ یہ ہے، بس آپ میں اس میں منہمک ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں. تو یہ مومنانہ صفات نہیں ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔